السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ناپاکی کے حالت میں ہم کلمہ تسبیح اور درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے اس کو اس ویڈیو کے اندر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے محترم سامعین، اصل تو یہی ہے کہ پاک صاف رہا جائے، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ شریعت مذہب اسلام نے صفائی اور ستھرائی پر بہت ہی زور دیا ہے اور صفائی ستھرائی کو پسند کیا ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ صاف ستھرا رہا جائے۔ آج لوگ ناپاکی کے حالت میں دکانوں پہ چلے جا رہے ہیں، گھر کے اندر کام کاج کر رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ آج سفر کے اندر اتنے خطرات کیوں ہو رہے ہیں؟ ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ گھروں کے اندر سے برکت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ خیر کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے غریبی کیوں آ رہی ہے؟ ہم اکثر ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ غسل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن غسل کر نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے کام و کاج کر رہے ہیں، دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے خیر و برکت ختم ہو چکی اور ختم ہو جاتی ہے، اور ٹینشن اور پریشانی ہماری زندگی کے اندر آتی ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ آپ پاک صاف رہیں۔ لیکن جہاں تک رہی بات کی ناپاکی کے حالت میں ہم تسبیح، کلمہ، درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے یا نہیں؟ دیکھیے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں پڑھ سکتے اور کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ ہاں کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھنا ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی تو بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے، لیکن اس کا پڑھنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہاں قرآن کریم کی وہ آیت جو دعا کے طور پر استعمال کی گئی ہو اور دعا کے طور پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ قرآن کی آیت ہے لیکن وہ دعا کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے، تو آپ دعا کی نیت سے اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ تمام پریشانیوں سے مکتی چاہتے ہیں اور چھٹکارا چاہتے ہیں، خاص طور پر جنات و بھوت پریشان، نظر بد سے آپ پریشان ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی نظر بد نہ ہو، بری نظر نہ لگے، ہم تمام طرح کی شر و فتن، آفات و بلیات سے ہم محفوظ رہیں، تو آپ پاک و صاف رہنا شروع کر دیجیے۔ انشاءاللہ من تازہ رہے گا اور زندگی کے اندر خوشحالی آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں بھی کلمہ، درود وغیرہ پڑھ سکتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے، نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، مسجد کے اندر نہیں داخل ہو سکتے، لیکن یہ چند چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔